بس میں سوار ہوا جو کہ خالی تھی۔ جس سٹاپ سے میں سوار ہوا میرے ساتھ اسی سٹاپ سے ایک خاتون بھی سوار ہوئی، جن کے ساتھ ایک 5-6 سال کا بچہ بھی تھا جو لگاتار روئے جا رہا تھا۔ محترمہ نے بس میں سوار ہوتے ہی بچے کو سیٹ پر پھینک دیا، بس چل پڑی۔ بچہ اسی سر میں روئے جا رہا تھا۔ ماں نے تو پہلے سادہ سا حربہ اپناتے ہوئے بچے کی معلومات میں اضافہ کیا کہ ابھی گھر پہنچنے والے ہیں، اس لیے چپ کر جائے، لیکن بچے پر اس چال کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسی تار میں لگا رہا۔ کچھ دیر تک یہی سین چلتا رہا تو ماں نے اپنی زنبیل نما بیگ میں سے نمکو کا ایک پیکٹ نکال کر محترم کی طرف بڑھایا، لیکن بچے نے وہ پکڑ کر دور پھینک دیا۔ میں یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ نمکو کے پیکٹ کی بے حرمتی دیکھ کر ماں کو غصہ آ گیا، جس پر انہوں نے بچے کو ایک کرارا سا تھپڑ لگا دیا اور ساتھ ایک دھمکی بھی دی کہ اگر چپ نہ کیا تو اس طرح کے اور تھپڑ بھی پڑیں گے۔ بچہ اور تیزی سے رونے لگ گیا، جو اکثر ان حالات میں ہوتا ہے، یعنی بچے نے اگلا گیئر پکڑ لیا۔ اس ظالمانہ رویے پر شرمندگی دکھانے کے چکروں میں ماں نے ایک نظر مجھے بھی دیکھا اور ممتا دکھاتے ہوئے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن بچے کی ری ری نہ رکی۔ البتہ بس اگلے سٹاپ پر رک گئی، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس سٹاپ سے بھی کوئی اور سواری نہ بیٹھی۔ سفر پھر شروع ہوا۔ اب بچہ کہیں اندر سے مزید اونچے سر نکال لایا، جس سے اس کی آواز میں درد بھی نما ہو رہا تھا۔ ناکام نامراد ماں کے چہرے پر بے بسی عیاں تھی، آخر کرے تو کیا کرے۔ پھر اچانک محترمہ نے نہایت غور سے مجھے دیکھا اور پھر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بچے کا منہ میری طرف کر کے بولی، اب اگر چپ نہ کیے تو یہ سامنے بیٹھے ہوئے ڈرونے انکل تمہیں ماریں گے۔ دوستو، آپ یقین نہیں کرو گے اس بات کا بچے نے نہ جانے کیا اثر لیا کہ فوراً چپ کر کے ماں کی جولی میں سہم کر بیٹھ گیا۔ بس میں خاموشی چھا گئی اور ماں کا مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن اب مسئلہ یہاں پیدا ہو چکا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ مجھے اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ میں معاشرے کا ایک مفید انسان ہوں جو کسی کے کام آیا ہوں، یا مجھے اس بات پر ڈوب مرنا چاہیے کہ میری معاشرے میں یہ عزت رہ گئی ہے۔ مائیں اپنے روتے ہوئے بچے میری شکل دکھا کر چپ کرائیں گی۔